اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس العزیز الحکیم وتبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلت علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مقبول پروگرام سوال و جواب اور تجزیہ نامہ کے سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج کے سوال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حیات النبی کی حقیقت کیا ہے؟ حیات النبی کا راز کیا ہے؟ حیات النبی کا راز کیا ہے؟ یہ ہے آج کا سوال، اور آج کے تجزیہ نامے میں اس موضوع پر آج گفتگو کی جائے گی۔ آج حصہ لینے والے بھائی ہیں جناب صادق الرحمان صاحب، جناب پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب، جناب اشرف صاحب، جناب شرف الدین ندیمی ابولائی صاحب، جناب ایوب محمودی صاحب، جناب حمید صاحب، جناب کامران فضل رحمانی صاحب، جناب مشتاق ابراہیم صاحب، جناب پیر راحت صاحب، جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب، محمد طیب حسین صاحب جناب، اور محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ، اس کے معراج صاحب، عدیل احمد قادری صاحب قبلہ مدعو اللہ العالی، اور ہر بار کی طرح اس بار تجزیہ نامہ کا تحریر تیار کیا ہے امیر افضلی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حیات النبی کا راز کیا ہے۔ آدھے گھنٹے کا وقت اس تجزیہ نامے کے لیے، اس سوال کے جواب کے لیے نکالیے اور حیات النبی کے راز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے غور فرماتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ جناب صادق الرحمان صاحب کے مطابق حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں، اور جب وہ میرے قریب ہوتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو میں قتل کر دیتا ہوں، اور جس کو میں قتل کرتا ہوں تو میں ہی اس کا اجر بن جاتا ہوں، میں ہی اس کا اجر بن جاتا ہوں۔ یہ باتیں جناب صادق الرحمان صاحب کی جانب سے آ رہی ہیں، اور یہ حدیث قدسی بہت ہی نایاب ہے اور بہت ہی ٹیڑھی ہے۔ اس میں یہ بات بہت ہی قابل غور ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، اور جس کو میں قتل کرتا ہوں تو میں اس کا اجر بن جاتا ہوں۔ یہ نہایت ہی غور کرنے کا بات ہے، یعنی وہ مقام شہید کا ہے، اور قرآن پاک میں آیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 154، سورہ آل عمران آیت نمبر 167، شہید زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور صدیقین اور نبیین کا مقام شہید سے کہیں آگے ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک حیات النبی ہونے کی سب سے بڑی وجہ معراج ہے، یعنی جسم سمیت معراج۔ جب جسم پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے یعنی ہوئی، وہ اسی وقت حیات ہو گیا، یعنی جب جسم پر اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑ گئی تو وہ حیات بن گیا، سراپا حیات بن گیا، اور طور کی طرح ریزہ ریزہ نہ ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی تجلی جس پر پڑ گئی اس کی زندگی بن گئی، وہ زندگی پا گیا، اور اس کا تعلق براہ راست پھر کیا ہو گیا؟ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہو گیا، یعنی رسول پاک کے زندہ وہ زاوید والی زندگی سے وہ متصل ہو گیا۔ ابھی سوال کے جوابات ملاحظہ فرماتے چلیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کا خلاصہ بھی بیان ہوگا۔ جناب پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب کے مطابق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، جس نے میرے وفات کے بعد میرے قبر کی زیارت کی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری زندگی میں ہی مجھ سے ملاقات کی۔ یہ حدیث تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں۔ حوالہ سنن دار قطنی حدیث نمبر 2656 میں یہ بات آئی ہے کہ میرے قبر کی زیارت جس نے کی گویا اس نے میری زندگی میں ہی مجھ سے ملاقات کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک کی زندگی قبر میں بھی موجود ہے، اور اس کی سند اس حدیث سے مل جاتی ہے۔
ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جس کا مفہوم دیکھیں کہ جو کوئی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں اور تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. یعنی جب رسول پاک باحیات موجود ہیں تبھی درود و سلام ان تک پہنچ رہا ہے اور ان کو وہ سن بھی رہے ہیں. اس بات کی دلالت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کے کھانے کو حرام قرار دے دیا ہے. اس کا حوالہ ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1085. ان کوٹس کو، ان نمبر کو، ان حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے تو حیات النبی کا راز آپ کو سمجھ میں آئے گا. آگے بڑھتے ہوئے اسماعیل دہلوی صاحب اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد وصال ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے تھے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اسماعیل دہلوی صاحب اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھتے ہیں کہ رسول پاک کے وصال کے بعد بھی ان کی زندگی ویسے ہی ہے جیسے وہ دنیا میں جیتے تھے. یعنی ان کی زندگی کی جو دلیلیں ہیں، ان کی زندگی کی جو سند ہے، یہ مختلف عقائد کے لوگوں نے بھی اقرار کرتے ہوئے پیش کیا ہے، جا بجا اپنی کتب میں لکھا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کی جو ترجمہ ہے اس کو دیکھیے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یہ آیت اور اس کا مفہوم ہم لوگ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، علماء کے زبان سے بھی سنتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی برابر وائرل ہوتا رہتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جو مارے جاتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، ان کی زندگی باقی ہے اور ان کا شعور ہم لوگوں کو نہیں ہے اس زندگی کا، اس لیے ہم اس بات کو نہیں سمجھتے. لہٰذا جب شہداء مارے جائیں تو وہ زندہ ہیں، تو انبیاء کا کیا عالم ہوگا. اور خود جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں جو طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، وہ کتنے بے وقوف ہیں اس بات سے اندازہ لگ سکتا ہے. اور حیات النبی کا راز اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ رسول پاک کی زندگی کتنی جو ہے مکمل ہے، پائیدار ہے اور بالکل سمجھنے کے لائق ہے. ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. سورہ آل عمران 169 کا مفہوم دیکھیے ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں. قرآن کے اس آیت میں بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کے راہ میں جو مارے جاتے ہیں، ان شہیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں کہی ہیں قرآن مجید میں کہ وہ رزق بھی پاتے ہیں. یعنی وہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور اس کو مردہ گمان نہیں کرنا چاہیے. اب پتہ نہیں، اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سا رزق کھاتے ہیں جس کا گمان ہم لوگوں کو نہیں ہے، جس کا شعور ہم لوگوں کو نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک زندگی ہے اور وہ ایک دنیا ہے جس میں زندگیاں ہیں. اس بات کا یقین کرنا چاہیے. ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں اور شہداء کی شہادت انبیاء علیہ السلام کی عطایت سے حاصل ہوتی ہے. شہداء کی شہادت جو ہے انبیاء علیہ السلام کی عطایت سے ہی حاصل ہوتی ہے. اس لیے انبیاء اکرام بھی زندہ ہیں. یہ اس بات کی سند اور دلیل بھی ہے. جناب قیوم صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ حوالہ صحیح مسلم میں دیکھا جا سکتا ہے، حدیث نمبر 6158 میں درج ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب معراج کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے آسمانوں میں تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بعد وصال زندہ ہیں اور اپنے قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں. یہ سند مد نظر رکھیے. آگے بڑھتے ہوئے جس کو بھی حیات بعد از موات کا راج سمجھ میں آ گیا اس کو ہی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راج سمجھ میں آئے گا. یعنی موت کے بعد جو زندگی ہے اس کا راز جس کو سمجھ میں آ گیا اور اس کی حکمت سمجھ میں آ گئی، وہی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز بھی سمجھ سکتا ہے اور اس کی حقیقت اس کو سمجھ میں آئے گی، ورنہ اس کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی. سب سے پہلے انسان کو اپنے حیات کا راز سمجھنا چاہیے، بعد میں حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راز سمجھ میں آ جائے گا. حیات النبی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں حکم آ گیا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجو. یعنی درود بھیجنے کا جب حکم آ گیا تو اس سے واضح ہو گیا کہ درود اور سلام جب ہم بھیج رہے ہیں تو کس پر بھیج رہے ہیں؟ وہ ضرور باحیات ہیں، درود سلام ان پر پہنچ رہا ہے، تبھی حکم آیا.
اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جن سے حیات النبی کا ثبوت ملتا ہے، جیسے کہ نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت ملی تو انہوں نے مدینہ میں آ کر 2 یہودیوں کو قتل کیا۔ وہ یہودی آپ کے جسم مبارک کو نکالنا چاہتے تھے لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے، تمامی حضرات اس سے جو ہے واقف ہوں گے کہ نور الدین جنگی کا جو معاملہ تھا اس سے جو ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کو جو ہے ہدایت ملی اور مدینہ آ کر کے 2 یہودیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اور کیوں قتل کیا؟ کیونکہ وہ یہودی آپ کے جسم مبارک کو آپ کے حجرے سے، آپ کے قبر انور سے نکالنا چاہتے تھے اور اس طرح سے وہ پھر اس مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے۔ قصیدہ بردہ شریف لکھنے والے شرف الدین شبیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خواب میں زیارت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کا لگانا، یہ جو ہے نہایت ہی دلیل اور دلالت کرتی ہے اس پر کہ رسول پاک کے حیات النبی کا راز اس سے سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ صاحب ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المعارف میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے روضہ رسول میں حاضری دی اور جتنی بار حاضری دی ہر بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری طرف ایک نئے نور سے متوجہ۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ والے اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور واقعات بھی ان باتوں کے شہادت دے رہی ہے، اور قرآن حدیث میں جا بجا اس کا ذکر آیا ہے کہ زندگی جو ہے، موت کے بعد کی زندگی قائم اور دائم کیسے ہوتی ہے اور نبیوں کے جو حالات ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ رسول پاک کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں جن سے حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راز ظاہر ہوتا ہے، فاش ہو جاتا ہے، اور آج تلک ہو رہا ہے صاحب، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اس موضوع کو سائنس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کسی بھی ایٹم میں الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون اور نیوکلیس ہوتا ہے، الیکٹران عام لوگ ہیں، ان پر منفی بھار، نیگیٹو چارج ہوتا ہے، پروٹون اولیاء اللہ ہیں اور ان پر مثبت بھار یعنی پوزیٹو چارج ہوتا ہے، نیوٹرون جو ہے انبیاء و شہداء ہیں، ان پر کوئی بھی بھار نہیں ہوتا، اور نیوکلیس نور، نبوت، مجلس محمدی، حیات راز، حیات النبی کا راز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو سائنس کے اعتبار سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حیات النبی کا راز جو ہے اس طریقے سے ہے، اور یقیناً ہے۔ یہ تھے جناب پیر مظہر قیوم صاحب جو اپنے دلیلوں کے ساتھ حیات النبی پر گفتگو کر رہے تھے، جو نہایت ہی عمدہ اور نہایت ہی بہتر طریقے سے واضح کرتا ہے۔ جناب پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب بہت مشکور و ممنون۔ اس کے پہلے تھے جناب صادق الرحمان صاحب جنہوں نے اپنی باتیں بھی پیش فرمائی، ان کے بھی مشکور اور ممنون۔ جناب اشرف صاحب کے مطابق زندگی کا تعلق عرضی ارواح سے ہے، اور انبیاء اکرام، شہداء اکرام اور اولیاء اکرام کے جسم سے عرضی ارواح کو نہیں نکالا جاتا ہے۔ یعنی زندگی کا جو تعلق ہے عرضی ارواح سے ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام اور شہداء اکرام جو ہے اور اولیاء اکرام کے جو ذات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جسم سے عرضی ارواح کو نہیں نکالا جاتا ہے، صرف سماوی ارواح نکلتے ہیں اور روح اپنی منزل کو جاتی ہے سماوات پر، لیکن عرضی ارواح اس کی جو ہے ان بزرگوں کی کیا ہوتی ہے، رہ جاتی ہے، اور ان کے قبر مبارک میں حیات النبی کے راز کے ساتھ سربستہ بالکل موجود ہوتی ہے، جس سے ساری دنیا، سارا مخلوق مستفیض ہوتا ہے، اور اس کی دلیلیں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ جناب اشرف صاحب اس بات کو پیش فرما رہے تھے۔ اب جناب صوفی شرف الدین ندیمی صاحب کے مطابق سورہ انبیاء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی ہے، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی ہے۔ اس آیت سے حیات النبی کا راز ظاہر ہوتا ہے، ہمیشہ کی زندگی سے کیا تعلق ہے، اور کلمہ طیب میں ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی آج بھی ہیں، رسول ہیں یعنی آج بھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جب ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول تھے نہیں بلکہ رسول ہیں۔ یہ رسول ہیں سے مراد یہ ہے کہ حاضر اور ناظر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے پنجتن پاک تک، اور پنجتن سے 12 امام تک، پنجتن سے 12 امام تک، اور پھر ان سے تمام اولیاء اللہ تک، اور اسی طرح مرشد کامل تک، آج بھی حیات النبی کا راز ظاہر ہوتا ہے۔
حیات النبی کا راز ظاہر ہوتا ہے، یعنی رسول پاک سے حیات النبی کا راز ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ سلسلے با سلسلے تمام اولیاء اکرام سے آج بھی ظاہر ہے، اور یہی حیات النبی کا راز ہے۔ بعض بزرگوں نے بہت اچھا طریقہ سے مثال دے کر کے بھی سمجھایا کہ کلی لگتی آئی ہے نبی سے ولی کی، کلی لگتی آئی ہے نبی سے ولی کی، یعنی ایک تخمی شجر ہے اور ایک کلمی شجر ہے۔ اس طریقے سے بزرگوں نے بھی سمجھایا ہے، بالخصوص دادا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں، اور ان کے چاہنے والوں، ان کے محقق حضرات نے جو ہے ان باتوں کو بہت اچھے طریقے سے اپنی کتب میں ظاہر فرمایا ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوبائی صاحب۔ اب سید ایوب محمودی صاحب کے مطابق اللہ اور بندے کے درمیان 70,000 پردہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان 70,000 پردہ ہے، اور آخری پردہ مقام قاب قوسین ہے۔ مرشد کامل تمام پردوں کو اٹھا کر خرقہ خلافت عطا کرتے ہیں۔ اسی شخص کو معلوم ہوگا کہ حیات النبی کا راز کیا ہے، یعنی جب یہ معاملات اور یہ پردے جب ہٹ جاتے ہیں، خرقہ و خلافت اس کو مل جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، اور وہی شخص بہتر سمجھتا ہے کہ حیات النبی کا راز در حقیقت کیا ہے۔ وہ زندگی جو بقا والی زندگی ان کے پیروں کے پاس تھی، اس خلیفہ کے پاس کیسے پہنچی، اور ان کے بزرگ کیسے زندہ ہیں، اور ان کو زندگی کس طرح سے دستیاب ہوئی ہے، یہ بات سب سے زیادہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے۔ جب مولا مشکل کشا مولا علی علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم میں فنا ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ ہم لوگ سبھی جانتے ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذات مولا علی میں بقا ہو گئی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اسی طرح جب کوئی شخص فنا فی شیخ ہو کر فنا فی رسول ہو جاتا ہے، فنا اور بقا کی منزلوں سے گزرتا ہے، تب اس کو حیات النبی کا راز معلوم ہو جاتا ہے اور وہ نائب رسول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فنا فی اللہ کی منزل ہے اور بقا باللہ کا مقام آتا ہے۔ مزید یہ کہ محمد کا میم مولا علی کا میم، محی الدین جیلانی کا میم معین الدین چشتی کا میم، مرشد کا میم اور مرید کا میم، یہ 6 میم مل کر دین قائم کرتا ہے، دین قائم ہوتا ہے، تب حیات النبی کا راز کھلتا ہے، یعنی کھلے گا۔ بہت عمدہ بات جناب سید ایوب محمودی صاحب اپنے بیان میں فرما رہے تھے، جو بہت ہی غور کے قابل ہے، اور بالخصوص یہ کہ جو من کنتو مولا والا معاملہ ہے، وہ فنا فی الرسول فنا فی الشیخ اور کا جو معاملہ ہے، اسی سے جو ہے یقیناً اسی سے حیات النبی کا راز واضح ہوتا ہے۔ حیات النبی کا راز جو ہے اسی فنا اور بقا میں مضمر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے صاحب۔ جناب حمید صاحب کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یاد کرو اور درود بھیجو، اور حالت ذکر میں ایسے رہو کہ حضور حالت حیات میں تمہارے سامنے موجود ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو۔ ادب اور تعظیم سے رہو اور جانو کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تمہارے کلام کو، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم صفات الہی سے موصوف ہیں، اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ اپنے ذاکر کا ہم نشین ہے، اللہ اپنے ذاکر کا ہم نشین ہے۔ مطلب صاف ہو گیا، مطلب یہ ہو گیا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہوئے حیات النبی کا راز سمجھا رہے ہیں، جس بات کی وضاحت جناب حمید صاحب بڑے اچھے انداز میں ابھی کر رہے تھے۔ جناب کامران فضل رحمانی صاحب کے مطابق سورہ زمر آیت نمبر 42 ترجمہ، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جن کی موت نہیں آتی ان کی روحوں کو نیند کے وقت قبض کرتا ہے، پھر جب روحوں کی موت کا فیصلہ کرتا ہے تو انہیں روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھتا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ روحوں کو بھیجنے اور قبض کرنے کی 2 حالتوں کا بیان فرماتا ہے۔ روح جسم سے باہر نکال بھی لی جاتی ہے اور چھوڑ بھی دی جاتی ہے۔ اب اگر اللہ روح کو روک کر خاص بدنی تعلق ختم کر دیں تو موت عارضی ہو جائے گی، لیکن اگر روح نکال کر وہ خاص بدنی تعلق ختم کر دے
تو جسم میں حیاتی صفت بخوبی باقی رہتی ہے۔ اس پوائنٹ کو پھر سے سمجھیں کہ حضرت صاحب حضرت رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کیا ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ روحوں کو بھیجنے اور قبض کرنے کی دو حالتوں کا بیان فرماتا ہے۔ روح جسم سے باہر نکال بھی لی جاتی ہے اور چھوڑ بھی دی جاتی ہے۔ اب اگر اللہ روح کو روک کر خاص بدنی تعلق ختم کر دیں تو موت عارضی ہو جائے گی۔ اگر روح کو روک لیں اور بدنی تعلق ختم کر دیں تو موت عارضی ہو جائے گی، لیکن اگر روح نکال کر وہ خاص بدنی تعلق ختم کرے، یعنی روح کو نکال لے اور بدنی تعلق کو ختم کر دے تو کیا ہوگا؟ جسم میں حیاتی صفت بخوبی باقی رہ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، روح کو نکال کر بدنی تعلق کو ختم کر دے تو جسم میں حیاتی صفت بخوبی باقی رہتی ہے۔ پس جن بندوں کے ساتھ روح کا بدنی تعلق خدا باقی رکھتا ہے یا رکھنا چاہتا ہے، وہ حیاتی صفت سے بہرحال مالا مال رہتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا موٹا موٹی کہ اللہ تعالیٰ جس کو زندہ رکھنا چاہے اس کو قبر میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ اتنا بات سمجھ لیجیے۔ موت کے بمانے قطعی نہیں کہ روح کا تعلق جسم سے منقطع ہو جائے، بلکہ خاصان حق ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خاصان حق ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح کا تعلق جسم سے منقطع ہو، یہ موت کا مطلب نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی غور طلب رہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر قلب بیدار رہتا ہے۔ حالانکہ نیند کا عام قانون الہی یہ ہے کہ آنکھ اور قلب دونوں سو جائیں۔ ٹھیک ہے، نیند کی عام بات یہ ہے کہ آنکھ بھی سو جائے قلب بھی سو جائے، لیکن رسول پاک کہتے ہیں کہ میرا قلب بیدار رہتا ہے اور میری آنکھیں سوتی ہیں۔ بڑا عجیب بات ہے۔ یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا احکام بیداری صفت ذاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا احکام بیداری صفت ذاتی سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح حیات جسمانی بھی ذاتی صفت ہے۔ حیات جسمانی بھی ذاتی صفت ہے جو موت عارضی ہونے سے زائل نہیں ہوتی۔ انبیاء کی بات کچھ اور ہے، یعنی یہ بات اسپشٹ ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ انبیاء کی جو باتیں ہیں وہ الگ ہیں، بالکل الگ ہیں، اور یقیناً اسی سے جڑی ہوئی باتیں اولیاء اللہ کی ہوتی ہیں۔ دوسرا ثبوت دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ازواج مطہرات سے کسی اور کو نکاح کرنا حرام ہے۔ اس بات کو بھی سمجھیے، یہ خصوصیت ہے۔ اور نبی کے مال میں وراثت نہ جاری ہونا بھی نبی کے حیات ہونے کی وجہ سے ہی ہے، جس کا ذکر ہم لوگ اکثر و بیشتر سنتے ہیں۔ یعنی کچھ خصوصیات ایسے ہیں جو عام لوگوں سے بالکل ہٹ کر گئے ہیں۔ یعنی کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد ہی اس کے بیوی سے نکاح جائز ہوتا ہے اور اس کے مال میں بٹوارا ہوتا ہے، لیکن ایسی بات انبیاء کے لیے نہیں ہے۔ اور اولیاء اکرام کا راز حیات یہ ہے کہ وہ نفس امارہ کو ذکر اور تزکیہ سے مجلہ کر دیتے ہیں اور نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، جو کہ پیکر لطافت ہے۔ یعنی اولیاء اللہ کا جو راز حیات ہے اس کو بھی دیکھیے، وہ یہ ہے کہ نفس امارہ کو ذکر اور تزکیہ سے مجلہ کرتے ہیں اور نفس مطمئنہ والے ہو جاتے ہیں۔ جب نفس مطمئنہ والے ہو جاتے ہیں اس لیے وہ بھی پیکر لطافت بن جاتے ہیں۔ پھر لطیف کو موت سے واسطہ ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح سے روح موت کے بوجھ سے آزاد ہے، اسی طرح سے وہ لوگ جو تزکیہ، تصفیہ اور تنزیہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ زندگیاں جڑ جاتی ہیں اور وہ ان کو موت چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا حوالہ دیکھیے، یہ بات ابھی کر رہے تھے جناب کامران صاحب، وہ حوالہ یہ ہے کہ یہ رحمت نعمت صفحہ نمبر 173 174 سے لیا گیا ہے، جو نہایت ہی حیات النبی اور حیات النبی کے راز اور ولایت کے زندگی کا راز جو ہے فاس ہوتا ہے اس سے اور اس پر دلالت کرتا ہے۔ جناب مشتاق ابراہیم صاحب کے مطابق جو اپنے نفس کے ساتھ زندہ ہے وہ روح نکل جانے کے بعد مردہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اپنے رب کے ساتھ زندہ ہے وہ نہیں مرتا بلکہ حیات رہتا ہے۔ ان کے اس جملے کو دوہرا دے کر کے سمجھنا چاہیے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ زندہ ہے وہ روح نکل جانے کے بعد مردہ ہو جاتا ہے، یعنی جو نفس کے ساتھ زندگی جیتا ہے وہ مرنے کے بعد مر ہی جاتا ہے، لیکن جو اپنے رب کے ساتھ زندگی جیتا ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں مرتا بلکہ وہ زندہ رہتا ہے، ان کی حیات قائم رہتی ہے۔ یہ جناب مشتاق ابراہیم صاحب ابھی بیان کر رہے تھے، ان کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب کامران بھائی کو اور دیگر تمام لوگ جو حصہ لے رہے ہیں سب کے مشکور و ممنون مرکز افضلیہ کی جانب سے میں ہوں۔
अब जनाब पीर राहत साहब के मुताबिक देखिए हयातुन नबी का राज। हयातुन नबी का राज अजल से पंजतन पाक में पोशीदा है। हयातुन नबी का राज अजल से पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पोशीदा है और पंजतन पाक से होकर 4 पीर 14 खानवादे में जाहिर हुआ। हयातुन नबी का राज 4 पीर 14 खानवादे में जाहिर हुआ पंजतन से होते हुए। 12 इमाम में वो राज फास हुआ और 14 मासूमैन से जाहिर होता रहा है और मुर्शिद कामिल से जाहिर हो रहा है आज भी। और मुर्शिद कामिल हयातुन नबी का राज समझा देते हैं और समझा देंगे और मुर्शिद कामिल हयातुन नबी का राज समझा देंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से होते हुए मुर्शिद कामिल तक हयातुन नबी का राज जारी और सारी है। यानी बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से अंबिया का मामला रहा है, बिलखुसूस रसूल पाक की जिंदगी और हयातुन नबी का मामला रहा है कि वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। क़यामत के बाद भी मामला उनका सबसे बुलंद तर होगा। उसी तरीके से औलिया अल्लाह जो है चूंकि रसूल पाक के नायब हैं और उसी शजर के जो है हिस्सा हैं, इसीलिए वो मामला जो है अब तक जारी वो सारी है, आज भी जिंदगी जारी वो सारी है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पेवस्तरा शजर से उम्मीदे बहार रख। यानी वो शजर जो है वो शजर मोहम्मदी जो है वो शजर हयात जो है उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने कामलीन हैं, जो भी लोग उस रास्ते से गुजर करके उनसे जुड़ जाते हैं और उनकी मजलिसों में पहुंच जाते हैं, वो भी जिंदा वो जावेद हो जाते हैं और उनकी जिंदगी हमेशा कायम और दायम हो जाती है। वो मर नहीं सकते और मरने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं। जनाब सूफी अनवर हुसैनी साहब के मुताबिक देखिए हयातुन नबी का राज क्या है। हयातुन नबी का राज ज़हूर खुदा है। यानी जब कुछ ना था तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे और आज जब सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के दम से वजूद रखता है तो हर सिमत नूर मोहम्मदी का जलवा है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी उसी तरह हयात हैं जिस तरह अजल से थे। बस देखने वाला हो तो आज भी उनको देख सकता है। ये कह रहे हैं सूफी अनवर हुसैनी साहब बहुत उम्दा तरीके से कि हयातुन नबी का राज ज़हूर खुदा से है। यानी ज़हूर खुदा और मज़हर खुदा का जो मामला है यही दर हकीकत हयातुन नबी का राज है। और इनकी भी बातें कुल मिला के वहीं पे जाती हैं कि जो फना से बका तक की मंजिलों को हासिल कर लेता है वो जिंदगी से जुड़ जाता है, जिंदगी से जुड़ जाता है और जिंदगी के जो सरचश्मा है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुतसिल हो जाता है। और यही हयातुन नबी का राज है, राज हकीकी। जनाब मोहम्मद तैयब साहब कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं 9 मरतबा इस बात की कसम खाऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद फी सबीलिल्लाह हैं तो मुझे ये बात उस बात से ज़्यादा पसंद है कि मैं 1 मरतबा ऐसी कसम खाऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद फी सबीलिल्लाह नहीं है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं और शहीद भी हैं। ये हवाला है ज़ुर्क़ानी जिल्द 8 और खसाइसुल कुबरा। ये बात इनकी जो है बहुत ही काबिल गौर है और ये कसम खा कर के कहते हैं कि रसूल पाक शहीद हैं, शहीद फी सबीलिल्लाह हैं और नबी भी हैं। दोनों चीज़ें हैं और दोनों मकामात है, दोनों मंजिलें हैं और दोनों की जो सिफतें हैं वो इस बात की सनद और दलील है कि उनकी ज़िंदगी आज भी मौजूद है। ये कौन कह रहे हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जो खसाइस कुबरा नाम की इस किताब के जिल्द 8 में ज़ुर्क़ानी में देखा जा सकता है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया अकराम अपने कब्रों में जिंदा हैं और नमाजें अदा करते हैं। ये हवाला भी है जामे सगीर सयूती जिल्द नंबर 1 खसाइस कुबरा जिल्द नंबर 2 में। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम कब्रों में जिंदा है और नमाजें अदा करते हैं। तो हयातुन नबी का राज इन दलीलों से बिल्कुल समझ में आता है। उम्मीद है मुनकरीन को ये बातें बिल्कुल साफ समझ में आ गई होगी कि किसी भी तरह से हम नबी पाक को मुर्दा नहीं कह सकते
اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ جب نبی کی زندگی کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے نبی زندہ ہیں، میرے نبی حیات میں ہیں، تو کچھ منکروں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے۔ ارے نبی کی زندگی تو دور کی بات ہے، ہم تو اولیاء کی زندگی کا جب بات کرتے ہیں تو ایسی ایسی دلیلیں اور ایسی ایسی سند مل جاتی ہے کتب میں کہ ہم اولیاء کی زندگی کو بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ ایسے ایسے اولیاء جو ہزاروں سال پہلے پردہ فرما گئے اور سینکڑوں سال پہلے دنیا سے چلے گئے، وہ آج اس طرح سے زندہ و جاوید ہیں کہ لوگ ان سے فیضیابی حاصل کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک کی بات کرنا کتنی ہی توہین آمیز اور کتنی ہی بیوقوفانہ ہے، یہ ان لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انبیاء فوت نہیں ہوتے اور اپنے قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اور بے شک وہ زندہ ہیں۔ یہ دیکھیے فیوز الحرمین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول پاک نے یہ بات بیان فرمائی ہے، یعنی یہ حدیث ہے۔ ان سب باتوں سے حیات النبی کا راز سمجھ میں آتا ہے۔ محترمہ عشرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عیاں کر دیا کہ نالین پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش سے بری سے افضل و اولا ہے، تو پھر لازم ہے کہ جس مطہر کا مقام اس سے اولا اور اعلیٰ کیوں نہیں ہوگا۔ جب نالین پاک کی عظمت اس طرح سے آئی ہے، معراج میں جب واقعہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نالین مبارک کے ساتھ اللہ نے جو ہے عرش پر رسول پاک کو بلا لیا، تو یہ کتنی عظمت کی بات ہے۔ تو رسول پاک کے جسم مبارک کی بات کیا ہوگی۔ لہٰذا جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ظاہری پردہ فرما گئے تو آپ کی روح مبارک مقام علیین میں پہنچی، لیکن روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جسد مصطفیٰ سے بڑھ کر اعلیٰ و ارفع اور کوئی مقام نہیں تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح قدسی کو واپس جسد مبارک میں لوٹا دیا۔ عارفین کہتے ہیں کہ ظاہری وفات وصال کے وقت روح مصطفیٰ کو قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں منتقل کر دیا گیا۔ قلب مصطفیٰ در حقیقت اللہ کا تخت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات ملی، اور خضر علیہ السلام جس کے در کے غلام ہیں ان کو مولا حسین علیہ السلام کہتے ہیں، یعنی حیات سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام کی میراث ہے۔ حیات النبی مولا حسین علیہ السلام بذات خود ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یہ بات محترمہ عشرت فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ عارفین کہتے ہیں کہ ظاہری وفات وصال کے وقت روح مصطفیٰ کو قلب مصطفیٰ میں منتقل کیا گیا۔ قلب مصطفیٰ در حقیقت اللہ کا تخت ہے۔ نہایت ہی عمدہ بات ہے، بہت ہی بہتر بات ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے، بہتر تحقیق بھی ہے۔ اور یقیناً خضر علیہ السلام کو آب حیات ملی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب خضر علیہ السلام کو آب حیات ملی ہے تو خضر علیہ السلام جس در کے غلام ہیں، یعنی پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول پاک کے ذات گرامی، تو ان کی زندگیوں کا کیا حال ہوگا۔ جب خضر آب حیات پی کر کے زندہ ہیں تو ایک غلام کا جب یہ عالم ہے تو اس آقا کا کیا عالم ہوگا، جو زندگی بانٹتے بھی ہیں، جو سراپا زندگی بھی ہیں، وہ زندگی کی جان ہے، وہ زندگی کی جان ہے۔ تمام زندگیاں جو ہیں انہی سے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کچھ گمان کرنا بھی جو ہے سراسر توہین ہے، سراسر گمراہی ہے۔ جناب اس کے معراج صاحب کے مطابق حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کے ساتھ زندہ ہے وہ روح کے نکل جانے سے مردہ ہو جاتا ہے، اور جو اپنے رب کے ساتھ زندہ ہے وہ نہیں مرتا بلکہ وہ حیات طبعی سے حیات اصلی کے طرف منتقل ہوتا ہے۔ یہ بات ابھی ذکر میں آ چکا پہلے بھی۔ جب شریعت کے تلوار سے قتل ہونے والا زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے تو صدق و حقیقت کی تلوار سے قتل ہونے والا کتنا اعلیٰ زندگی کے ساتھ زندہ ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کوٹ سبھی ہم آپ کو سنا رہے تھے، جو اس کے معراج صاحب نے بھیجا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی ہے، اس کو پھر سے دوہرا لیا جائے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ زندہ ہے وہ روح کے نکل جانے سے مردہ ہو جاتا ہے، اور جو اپنے رب کے ساتھ زندہ ہے وہ بالکل نہیں مرے گا، بالکل نہیں مرتا ہے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، حیات طبعی سے حیات اصلی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی اس حیات سے دوسری حیات کی طرف چلا جاتا ہے، دوسری زندگی پاتا ہے۔ جب شریعت کی تلوار سے انسان قتل ہوتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کو رزق دیا جاتا ہے، شہید زندہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔
تو صدق اور حقیقت کے تلوار سے جو لوگ قتل ہو گئے، یعنی جو لوگ موت سے پہلے مر گئے، جو لوگ فنا اور بقا سے گزر گئے، اب سوچئے ان کی زندگی کتنی اعلیٰ ہوگی اور ان کے ساتھ زندگی کا کیا معاملہ رہا ہوگا۔ یہ روح البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ نہایت عمدہ اور بالکل تحقیق آمیز گفتگو تھی، اور یقیناً یہ ثابت ہے کہ حیات النبی کا راز انبیاء اور اولیاء سے کس طرح سے ظاہر تر ہے۔ امید ہے یہ ساری تحقیق تمام بھائیوں کو اچھا لگ رہا ہوگا، اور یہ بات تحقیق اور دلیل کی روشنی میں واضح ہو گئی ہوگی کہ حیات النبی کا راز کیا ہے، اور اس سے ہم کسی بھی صورت میں انکار نہیں کر سکتے۔ جناب عادل احمد قادری صاحب کے مطابق ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اخلاق، حسن، شجاعت، حیا، وفا، صبر، استقامت، کردار، عفو، درگزر، احسان، بھلائی اور تمام جملہ کامل اکمل صفات کا بہترین پیکر ہیں۔ نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی آیا ہے، نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہوگا۔ افضل البشر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور مسلمان مومن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی پیارا نہیں ہے ہو سکتا، کیونکہ اسی کا نام تو ایمان ہے۔ آپ کے حیات مبارکہ کی بہت سے پہلو ہیں، اور ہر پہلو میں آپ بے مثال ہیں۔ جیسے کہ آپ شوہر ہیں تو بے مثال باپ ہیں، تو بے مثال دوست بھی ہیں، تو بے مثال روحانیت آپ پر شروع اور آپ پر ختم ہے صاحب، یعنی ہو والاول اگر کوئی ابتدا ہے تو آپ ہیں، ہو والآخر اگر کوئی انتہا ہے تو وہ آپ ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اب راز اس میں کیا ہے، گروپ کے حضرات اور تمام بھائی تو اچھے سے جانتے ہیں، آپ ہی مظہر ذات ہیں، اور آپ کا نور ہی سب سے پہلے تخلیق ہوا اور تمام مخلوق آپ کے نور سے پیدا ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاہم یہ بات بیان کے لیے ہے، وگرنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو شے جیسی ہوتی ہے ویسی ہی ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم خدا کے نور سے ہیں تو آپ کی اصل کوئی کیا سمجھے گا بھلا؟ انہوں نے اس جملے میں جو کوسچن کیا ہے اسے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ کے نور سے ہیں آپ، تو پھر آپ کی حقیقت وہی ہے جو اللہ کی ذات ہے۔ آپ کی حقیقت اللہ کے ذات کی غیر نہیں ہے، اللہ کے ذات سے دور نہیں ہے، اللہ کے ذات سے الگ نہیں ہے۔ یہ نوٹ کر لینا چاہیے، غور کریں تو سمجھ میں آئے گی۔ تو پھر وہ خود کیسا تھا جو چھپا ہوا تھا، اور اب ظاہر ہوا تو نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہر ہوا، بن گیا۔ تو غور کریں کہ اصل ظاہر ہوا کہ نقل؟ ظاہر ہونے والا اصل تھا کہ نقل تھا؟ پردہ ڈالنے سے بھلا کیا ہوگا؟ تم اگر نہ ہوگے تو تم سا ہوگا۔ پردہ ڈالنے سے بھلا کیا ہوگا؟ تم اگر نہ ہوگے تو تم سا ہوگا۔ نہایت عمدہ بات جناب قادری صاحب ہر بار کی طرح اس بار بھی رکھ رہے ہیں۔ بہت بہترین موضوع اور بہترین لاجک انہوں نے پیش فرمائی ہے، اور یہ کہہ دیا صاف صاف کہ اگر جس کی زندگی کی بات ہم کر رہے ہیں، جو مجسم زندگی ہے، جو زندگیوں کا منبع اور مرکز ہے، اس کی زندگی پر انگلی اٹھانے والوں ذرا یہ تو سوچو کہ ہم کس پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ جس نور محمدی کے ظاہر ہونے سے تمام تخلیق کائنات ہوئی، تمام کائنات کی وجود ہوئی، اس منبع نور اور اس منبع زندگی پر ہم انگلی اٹھاتے ہیں، اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی ذات اور اس کی ظہور اور اس کی عظمت اور اس کا وجود، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ بنا سمجھے بجھے کسی پر کسی طرح کی بات جو لوگ غیر مقلدین کرتے ہیں، نہایت ہی افسوسناک ہے۔ ان کے بیان کا مفہوم ہم نے آپ تک پہنچایا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پردہ ڈالنے سے بھلا کیا ہوگا؟ تم اگر نہ ہوگے تو تم سا ہوگا۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یہ کس کی صورت ہے؟ اللہ کی صورت پر آدم خلق کیے گئے۔ اللہ کی تو صورت ہے ہی نہیں، نہ ہاتھ ہے، نہ کان ہے، نہ ناک ہے، تو پھر یہ کون سی صورت آ گئی آدم بن کر؟ یہ وہی کن سے پہلے کی صورت ہے جو پہلے آدم کا لبادہ اوڑھ کر آئی، اور جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر طرح کا روپ لے کر جلوہ فرما ہو چکی، تو پھر اپنی اصل صورت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرب میں ظاہر ہوئی۔ لا تعداد درود و سلام آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کثیرن کثیرا، حرفن حرفن، الفن الفن، دائمن ابدا۔ یہ تھے جناب عادل احمد قادری صاحب جو نہایت تحقیقی ڈھنگ سے حیات النبی کا راز آپ تک پہنچا رہے تھے،
اور اس کے پہلے بھی جتنے بھائیوں نے حیات النبی کے تعلق سے جتنی گفتگو فرمائی وہ نہایت ہی قابل غور ہے۔ ہم تمام سامعین سے التجا کریں گے کہ سب کی باتوں کو بغور سماعت کیجیے، سب کی باتوں کو غور فرمائیے، نوٹ کیجیے اور سمجھیے کہ کس نے، کس اسکالر نے، کس پیر بزرگ نے، کس صوفی نے کیا بات کہی ہے اور اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ کل ملا کر کے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حیات النبی کا راز رسول پاک کی ذات گرامی اور اس کی تخلیق اور اس کی تجلی اور اس کی جو جمال ہیں، اس کے جو صفات ہیں اور اس کی جو حقیقت ہے، در حقیقت محمدیہ جو ہے، اس کی سمجھ جب تلک نہیں ہوگی تب تلک حیات النبی کی سمجھ بالکل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تو صاف ہو گئی اور یہی بات جناب عدیل بھائی بھی آخر میں کہا گئے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی آدم کی صورت اور آدم کی تخلیق پر بھی غور کرنا ہوگا، آدم کے وجود پر بھی غور کرنا ہوگا، تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ تب جا کر کے ہم جو ہے نبیوں کے راز کو اور ولیوں کے راز کو سمجھیں گے اور ان میں جو پوشیدہ زندگیاں ہیں ان زندگیوں کو سمجھیں گے اور تب جا کر کے ہم صحیح معنوں میں ایمان والے بن پائیں گے اور تب ہم سچے دل سے جو پڑھیں گے وہ سچ ہوگا کہ نہیں ہے کوئی سوا اس کے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یقیناً وہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے اور دائم ابد تک رہیں گے۔ روز ازل سے ابد تک کی زندگی کے جو مالک ہیں اس زندگی کے مالک کے ساتھ ہمارا اگر واسطہ ہو جائے تو ہم بھی اپنی حقیقی زندگیوں سے جڑ جائیں اور ہم اس فنا کی زندگی سے نکل کر بقا کی دائم زندگی سے متصل ہو جائیں۔ یہی نیک دعائیں ہیں۔ ان نیک دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ دیجیے اجازت۔ امید ہے حیات النبی کا راز پوری طرح سے ذہن و دل میں اتر گیا ہوگا اور باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نئے موقع کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ پھر اگلے ہفتے اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔